بٹی صاحب، رانا صاحب کی تو باتیں رانا صاحب ہی جانتے ہیں. رانا سلام اللہ صاحب ہو یا رانا جو ہے وہ احسان افضل صاحب ہو, ہے ایٹ لیسٹ رانا صاحب ہے نا, تو ان کی باتیں یہی جانتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اگر آج کی جو ملاقات ہو گئی ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اگر لگ بھی جائے گورنر راج تو یار ہوگا کیا؟ کے پی کی عوام تو ویسے ہی باہر نہیں نکل رہی عمران خان کی رہائی کے لیے. کون سا کوئی 5 کروڑ کا صوبے میں سے کون سا کوئی 1 کروڑ یا 10 لاکھ یا 5 لاکھ لوگ نکل آئے. کیا ہو جائے گا اتنا اگر لگ بھی جاتا ہے بٹی صاحب؟ بھائی جان کے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانا چاہتے ہیں. اس سے بڑا بدقسمت فیصلہ کوئی نہیں ہوگا, اس سے بڑا بلنڈر کوئی نہیں ہوگا, اس سے بڑی سیاسی غلطی کوئی نہیں ہوگی. مجھے پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم, 27ویں آئینی ترمیم, بلے کا چھن جانا, الیکشن ایکٹ میں تبدیلیاں, نیب میں ترمیم اور باقی سارا, اب یہ جو آئین کا آرٹیکل, آئین ہی پتہ نہیں کدھر ہے. ادھر ایک شارع دستور ہے جس پہ ابھی 2 بچیوں کو کچل دیا ہے ایک بڑے صاحب کے بیٹے نے, تو شارع تو موجود ہے, دستور پتہ نہیں کدھر ہے. تو اب بھائی جان یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دہشت گردی کی وجہ سے اس گورنر راج لگانا ہے, گورننس پرفارمنس کی وجہ سے گورنر راج لگانا ہے, اور چونکہ بڑی پولرائزیشن ہے ادھر سے سخت بیانات آ رہے ہیں, تو بھائی جان دہشت گردی تو پھر اسلام آباد میں بھی ہوئی ہے, تو آئی جی بدل دیں محسن نقوی صاحب کا, یا آپ ادھر بھی گورنر صدارتی راج لگا دیں. دہشت گردی تو بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے, ادھر آپ گورنر راج کیوں نہیں لگاتے؟ اور اگر پرفارمنس اور گورننس کا معاملہ ہے تو شہباز شریف صاحب کون سے دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہے ہیں؟ آپ نے یو این ڈی پی کی رپورٹ نہیں دیکھی, ورلڈ بینک کی رپورٹ نہیں دیکھی, آئی ایم ایف کی رپورٹ نہیں دیکھی, قرضے نہیں دیکھے, ریئل اسٹیٹ نہیں دیکھی, زراعت نہیں دیکھی, انڈسٹری نہیں دیکھی, عوام کا حال نہیں دیکھا, مہنگائی, بے روزگاری, غربت نہیں دیکھی, تو شہباز شریف صاحب کو ہٹائیں. اگر یہی کرائیٹیریا ہے تو ہٹائیں ان کو. تو بھائی جان خدا کا خوف کریں, آپ نریندر مودی اور بھارت سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی 20 مرتبہ طالبان حکومت سے بات چیت کی ناکام کوشش کر چکے ہیں, تو اس کو بٹھائیں یار, اس کے ساتھ ملائیں. آج باقی یہ جو ابھی کامران بھائی ابھی یہ جو عظمیٰ خان ملی ہیں 20 منٹ کے لیے, اور وہ بتا رہی تھی عمران صاحب بڑے غصے میں تھے, عمران خان صاحب غصے میں تھے, ہاں غصے میں تھے, اور بھی انہوں نے بڑا کچھ کہا کہ جب تک آپ غلامی کے مائنڈ سیٹ میں رہیں گے غلام رہیں گے. خیر وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. اب مجھے بتائیں کہ منگل کا دن طے تھا, عدالت نے حکم دیا, اور عدالت کا اجازت نامہ تھا, اڈیالہ جیل والوں کا اجازت نامہ تھا, نام بھجوائے, اور ملاقات نہیں. آج انہوں نے ملاقات کروائی ہے, کیا کر کے؟ رائی کا پہاڑ بنا کے. دفعہ 144 لگی ہوئی اسلام آباد میں, دفعہ 144 لگی ہوئی پنڈی میں, جگہ جگہ ناکے, سڑکیں بند, خاردار تاریں, پولیس سکول بند ہے اسلام آباد میں, 20 منٹ کی ملاقات کروا دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی جان کہ یہ حکومت ہر محاذ پہ ناکام ہو چکی ہے. اس حکومت کی اخلاقی حیثیت تو پہلے ہی کچھ نہیں تھی, کریڈیبلٹی تو پہلے ہی کچھ نہیں تھی, اور اوپر سے ابھی چونکہ وہ این ایف سی ایوارڈ, نئے صوبے اور صوبوں کے اختیارات کچھ واپس لے کے اب اس پہ بھاؤ تاؤ میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں اس پوزیشن میں نہیں ہے گورنر راج لگائیں. بھٹی صاحب یہی کہہ رہے ہیں, نالائق, یہ نااہل, نیت میں ان کے کھوٹ, یہی کہہ رہے ہیں آپ بھائی جان. اچھا مجھے ایک بتائیں کامران بھائی جی, کہ گورنر راج لگا کر یہ کر کیا لیں گے؟ سہیل افریدی صاحب کتنے بااختیار وزیر اعظم ہیں, ایف سی کس کے انڈر ہے, آئی جی کس کے انڈر ہے, چیف سیکرٹری کس کے انڈر ہے, 8 مرتبہ تو وہ ایک طرف مریم نواز منتخب وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے پاس چارٹرڈ جہاز ہے, وہ ملک در ملک پھیر رہی ہیں, دوسری طرف چادر کی بکل مار کے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھا ہوتا ہے. تو کیوں ایسے فیصلے کرتے ہیں؟ بات چیت کریں, صوبہ اور وفاق مل کر بیٹھے, 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ, کیونکہ مقصد بڑا ہے, مقصد پاکستان ہے, مقصد دہشت گردی ہے, مقصد 25 کروڑ عوام ہے. آپ ابھی بنو میں جو شہید ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے, کب تک آپ یہ جنازے دفناتے رہیں گے اور آپ آپس کے گریبان پاڑتے رہیں گے؟ پوائنٹ آگے سر.